قبضہ گروپ، آپ اگر تھوڑا سا غور فرمائیں، سارے قبضہ گروپس آپ کے اپنے اپنے علاقے میں جہاں پر رہ رہے ہیں آپ کو سامنے تصویر کی شکل میں نظر آ جائیں گے کہ یہ قبضہ گروپ ہے۔ وہ لوگ حرام کے ذریعے مال کما کر پھر غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یار یہ تو بندہ بڑا نیک ہے، پھر بعض لوگ یہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں کیا ہوا اگر اس نے ایک دو گناہ کر دیا، غلط کام کر دیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر دیا، نیکی کا کام بھی تو کر رہا ہے نا۔ اور اکثر آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا ہوگا، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو یا ہر مہینے غربا کی، مساکین کی، ان کے ڈیروں پر قطاریں لگی ہوتی ہیں، لوگ خیرات لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ ایسے لوگوں سے خیرات نہیں لینی چاہیے۔ حرام کا مال جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کے پاس حرام کا مال ہے، اب آپ وہ پتہ ہونے کے باوجود حرام کا مال لیں گے تو آپ بھی حرام کھا رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے میں آگے وضاحت کروں گا۔ اب جو لوگ حرام مال کے ذریعے صدقات اور خیرات کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان نیک اعمال کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ فرماتا ہے کہ میں پاک ہوں اور پاک مال کو پسند کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھی یہ حکم دیا ہے، رسولو اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے اور تم حلال کھاؤ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک مال کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مومنین کو فرمایا کہ اے مومنین پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو مزید آگے بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص دور سے سفر کر کے آتا ہے اور اس کے اوپر تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہیں، اور وہ شخص اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ انتہائی پراگندہ اس کے بال ہیں، سفر کی تھکاوٹ ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے۔ اللہ رب العزت کیا اس کی دعا کو قبول فرمائے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا شخص دعا کرتے کرتے مر بھی جائے، گڑ گڑاتے ہوئے مر بھی جائے اللہ کے حضور، اللہ رب العزت حرام کھانے والوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت حرام مال سے کیے ہوئے صدقات کو، خیرات کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ علماء نے اس بات کو اس وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جو لوگ حرام مال کماتے ہیں، جس بھی ذریعے سے حرام مال کو کماتے ہیں، پھر اس حرام مال سے صدقات خیرات کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی شخص ناپاک کپڑے ناپاک پانی کے ساتھ یا پیشاب کے ساتھ پاک کرنے کی کوشش کرے۔ ناپاک کپڑے پیشاب کے ساتھ پاک ہوں گے یا مزید ناپاکی بڑھے گی؟ مزید بڑھے گی۔ تو جو لوگ حرام مال سے نیک کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کا یہ گمان ہے ان کے مال، ان کے صدقات، ان کی خیرات کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حرام مال کے ذریعے یہ بھی ہے کہ بندہ ملاوٹ کرے، بندہ ناپ تول میں کمی کرے، یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 10 درہم کے کپڑے خریدتا ہے اور 9 درہم اس کے حلال کے ہیں،
ایک درہم اس کا حرام کا ہے، جب تک وہ کپڑے پہن کے عبادت کرے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، جب تک وہ لباس اتار نہیں دیتا اس وقت تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آپ کے 9 حلال کے جو درہم تھے، 9 روپے حلال کے تھے، ایک حرام کے درہم نے سب کے اوپر پانی پھیر دیا، سب کو حرام کر دیا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک دیگ چاولوں کی پکی ہوئی اور اس میں صرف ایک قطرہ نجاست کا گر جائے، ساری دیگ ناپاک ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے اپنے مال کی آپ حفاظت کریں کہ جائز مال کے ساتھ آپ صرف ایک گلاس پانی ملاوٹ کر دیں دودھ کے اندر، باقی سارا ٹھیک تھا، لیکن ایک گلاس آپ نے ملاوٹ کیا اور سارا حرام کا ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس گوشت کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس شخص کے لیے جو شخص لقمہ حرام کھاتا ہے، حرام مال کھاتا ہے، اللہ تعالی نے اس شخص کے اوپر جہنم کو حلال فرما دیا۔ یعنی حرام کھانے والوں کا جو مقدر ہے، جو ان کا حساب کتاب ہوگا وہ جہنم ہے۔